نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول جو تھا وہ پیش کیا۔ آج حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضری پیش کرتے تھے، صحابہ کا کیا معمول تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر آئے اور دیکھا، انہوں نے وہاں آ کر ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ ہم نے کہتے ہیں گمان کیا کہ شاید وہ نماز ادا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا اور واپس چلے گئے۔ اب آپ اس بکار حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے غلام، حضور کے صحابہ کا معمول تھا کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو جا کر سلام عرض کرتے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد التجا کرتے، دعا کرتے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام فقط بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے۔ یہ حضور کے غلاموں کا طریقہ رہا ہے، جو حضور کے محب تھے، عاشق تھے، ان کا یہ اصول تھا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے قریب روتے ہوئے دیکھے۔ حضرت امام محمد اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول کے قریب روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں فراق مصطفیٰ میں آنسو بہائے جاتے ہیں، ہجر مصطفیٰ میں آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری قبر اور منبر کے درمیان والی جگہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر اور منبر پاک کے درمیان والی جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب آپ اسی بکار اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر سے لے کر منبر پاک تک جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ صحابہ اس باغ میں جاتے، جنت کے باغ کی سیر کرتے اور دعا کرتے، سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے۔ حضرت بلال حبشی کو ایک خواب میں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حکم دیا، عاشق رسول غلامان رسول حضرت بلال حبشی نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد یہ خیال کر کے شہر مدینہ سے شام چلے گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ہی نہ رہے تو اس شہر میں کیا رہنا ہے، یعنی آقا کی بستی کو چھوڑ کر دل پریشان ہو گیا، پھر شہر شام چلے گئے۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس فتح کیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں آئے تو فرمایا اے بلال کیا وجہ ہے کہ آپ ابھی تک مجھے کیوں نہیں ملنے آئے، ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ تو اسی وقت حضرت بلال اشک بار ہو گئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان عالی شان کو سمجھا کہ مدینہ کی طرف رخ کرے، سفر راحت باندھا اور روضہ رسول پر حاضر ہو گئے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور بے چین ہو کر غم و فراق میں رونے لگے اور چہرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ملنے لگے۔ اب ابھی ذکر یہ غلاموں کا شیوا ہے جو حضور کے محب ہیں، حضور کے عاشق ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں، آنسوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، حاضر ہو کے دعا بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، حضور انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام۔